rheumatic inflammation of the joints and catarrhal inflammation of mucous membranes are features running through the remedy. Rheumatic inflammations جہاں جہاں بھی جوڑوں کی دردیں ہیں یا جسم میں کہیں بھی دردیں ہوں وہاں انفلمیشن ضرور موجود ہوتی ہے، یعنی اس کی سوزش اور وہ باہر بھی آثار اس کے نظر آتے ہیں. عام رومیٹک دردیں بغیر سوزش کی ہوتی ہیں، اکثر میں نے دیکھا اس کے بغیر سوزش کی ہوتی ہیں، مگر یہ نہیں. سوزش کا مطلب ہے مثلا جیسا پھوڑا پکڑا ہو تو سرخی سی آ جاتی ہے، جلد کے اندر یا باہر کوئی جلد کے اوپر سرخی سی ظاہر ہو جائے، انفلیمڈ سرفیسز ہوں، ان کو سوزش کہتے ہیں. اور ویسے تو لفظی ترجمہ جلن، تو انفلیمڈ سرفیسز مراد ہے. یہاں انفلمیشن ہوگی ضرور، اور مرکری کا یہ خاصہ ہے. میں نے بتایا تھا کہ پسینہ بہت آتا ہے مرکری میں، لیکن بہت سی صورتوں میں بلکہ اکثر صورتوں میں پسینے سے مریض بہتر محسوس کرتا ہے، لیکن مرکری کے پسینے سے بہتر محسوس نہیں کرتا. اور ایسے مریض دیکھے ہیں میں نے بچے جن کا بار بار پسینہ پھوٹتا ہے جسم سے مگر بخار نہیں ٹوٹتا. بار بار پسینہ پھوٹتا ہے لیکن بے چینی اسی طرح، خاص طور پر جب ٹونسلائٹس ہو خطرناک قسم کا اور مرکری اس کا علاج ہو تو اس کی ایک خاص پہچان ہے کہ بار بار پسینہ آئے گا اور جسم ٹھنڈا ہوگا، ماں سمجھتی ہے کہ بخار ٹوٹ گیا ہے، بعض دفعہ وہ اندر چلا جاتا ہے بخار لیکن پسینے سے ریلیف نہیں ملتا. اس کی جو آنکھیں ہیں بچے کی وہ اور بو، اس کی جو بو ہے کچھ وہ ایک دوا سے ملتی ہے جس طرح ہوتی ہے نا کیٹون کی بو، آپ کو یاد ہے تھوڑی سی؟ کیٹون یہ جو لگاتے ہیں نا یہاں نیل پالش، اس کو حل کرنے والی جو دوا ہے اس کو کیٹون کہتے ہیں. نیل پالش صاف کرنے کا پتہ ہے نا آپ لوگوں کو، ایک لیکوڈ سا ملتا ہے، اس کی جو بو ہے اس سے ملتی جلتی بو ایسے بچے کے سانس میں سے آنی شروع ہو جاتی ہے. سینر جس کو کہتے ہیں، یا ڈیزالو کرنے والا جو بھی ہے، جو نیل پالش کو ڈیزالو کرتی ہے دوا وہ کیٹون ہے اصل میں. اور کیٹون شوگر اگر بڑھ جائے تو اس کی آخری صورت پھر کیٹون کا پیدا ہونا ہے جسم میں، اور وہ بڑی مہلک ہو جاتی ہے. اس لیے اگر شوگر کے بعد کیٹون آنی شروع ہو جائے پیشاب میں تو ڈاکٹر کہتے ہیں کہ یہ تیسرے درجے سے اوپر نکل گیا معاملہ، اور کوما بھی ہو جاتا ہے پھر کیٹون والوں کو. تو کیٹون کی بو سے ملتی جلتی بچوں کے سانس سے آتی ہے، اور یہ وہ فیٹڈ بو نہیں ہے جس کا میں پہلے ذکر کر چکا ہوں. اور پسینہ اس کے ساتھ اسی طرح اونچ نیچ والا پسینہ بار بار پھوٹے گا لیکن بچے کو آرام نہیں آئے گا. ایسا بخار والا اندر داخل ہو جاتا ہے اور پھر ایسی حالت میں بچہ مر بھی جاتا ہے. لوگوں کو پتہ بھی نہیں لگتا کہ بخار ٹوٹا تھا مر کیوں گیا، حالانکہ اندر دبا ہوا ہوتا ہے. مرکری کی 2-3 خوراکیں دیں تو دبے ہوئے بخار کو فوراً باہر نکالے گی، اور اگر وہ دبا ہوا بخار نہ ہو تو پسینہ جب بھی آئے گا پھر ریلیف دے گا، بار بار کا پسینہ پھوٹنا یہ بند ہو جائے گا. ایسے بچوں کی آنکھیں ٹیل ٹیل ہوتی ہیں، وہ بتاتی ہیں. ایسے بخار جن میں مثلاً کئی قسم کی جلدی امراض بعد میں پھوٹا کرتی ہیں، اس میں خسرہ ہے یا کاکڑا لاکڑا وغیرہ، اس قسم کے جتنے بھی بخار ہیں ان سب میں اور گلے کی خاص انفیکشن میں آنکھیں لیکوڈ ہو جاتی ہیں. بچے کی آنکھیں کچھ گلیس جس طرح تھوڑا سا اس پہ وارنش کیا ہو اور لیکوڈ سی بھی ہوتی ہیں. وہ خاص پہچان ہے ایسی بیماریوں کی جو جلد پہ پھوٹا کرتی ہیں، اور ان کے بخار میں یہ چیز ملتی ہے. لیکن مرکری میں جلد پر پھوٹنا ضروری نہیں، گلینڈز میں موجودگی ایسی بیماری کی جو بہت گہری اور خطرناک انفارمیشن ہے، وہ مرکری کو چاہتی ہے. اس صورت میں آنکھوں سے یہی علامت ملتی ہے. فلو میں بھی، انفلوئنزا میں بھی ایسی آنکھیں ہو جاتی ہیں ضرور.
بڑوں میں تو پہچانا وہ خود بتا دیتے ہیں. میں بچوں کی اس لیے بات کر رہا ہوں کہ بچوں کو آپ کو دیکھ کے پہچاننا ہوگا, اور یہ چیزیں یاد رکھیں. جب یہ کیٹون کی قسم کی بو آنی شروع ہو جائے تو ایسی صورتوں میں بچے عموماً پھر ڈراؤزی ہو جاتے ہیں. اور دوسرا میں نے دیکھا ہے کہ بعض دفعہ ان کو ہیلوسینیشن بھی شروع ہو جاتی ہیں. تو اس سے ویری سیریس ڈیولپمنٹ, کافی خطرناک صورت ہو جاتی ہے. تو ایسی دوائیں یاد رہنی چاہیے. اگر مرکری کام نہ دے تو ہیپر سلف ریپیٹڈ ڈوزز میں استعمال کیا جا سکتا ہے پہلے, یعنی کیس مرکری کا ہو اور مرکری کام نہ دے رہا ہو تو ہیپر سلف اور پھر سلیشیا. عموماً ان 3 دواؤں کے دائرے میں یہ مریض آ جاتا ہے. لیکن میں نے جو تجویز کی ہے وہ یعنی عام طور پر اپنے فیملی پرسکرائبر میں وہ یہ ہے کہ اس قسم کی بیماریوں میں شروع ہی ایک کمبینیشن سے کرو, جو ہے بایو کیمک کمبینیشن, فیرمفاس, سلیشیا, کالی میور اور کلکیریا فاس یا کلکیریا فلور اگر گلے پھولے ہوں زیادہ. یہ تو ہر صورت میں بار بار دینی چاہیے. اس سے اگر کیس بچتا ہو اور مرکری کی علامتیں نمایاں ہوں تو پھر مرکری ٹرائی کریں. ٹھیک ہے.